یہ مضمون اور یہ سند صحیح ہے، کیونکہ عبید اللہ بہت مضبوط شاگرد ہیں، اور ابو امیہ عبد الکریم ابن ابی المخارق بالاتفاق ضعیف ہے، اور ضعیف جدہ ہے، پرلے درجے کا ضعیف ہے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں جن راویوں پر امام مسلم نے جرح کی ہے ان میں یہ راوی بھی آئے گا۔ لہذا صحیح مضمون یہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس سے دو باتیں نکلی۔ یہ بات یہ نکلی کہ عرب میں مشرکین کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، جیسے اب ساری دنیا میں گدھے کھڑے کھڑے متتے ہیں۔ اب ساری دنیا میں جتنے گدھے ہیں سب کھڑے کھڑے متتے ہیں۔ یہ کلچر، یہ تہذیب مشرکین کی تھی، اور وہی تہذیب اب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بہت سے ناہنجار مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ تو یہ بات نکلی کہ اسلام سے پہلے کا مسئلہ الگ ہے، کیوں مشرکین کی تہذیب اور کلچر الگ ہے۔ دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ اسلامی تہذیب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہیں ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر جو ہی اسلامی تہذیب میں آئے تو پھر کبھی انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، کیونکہ اسلامی تہذیب ہی ہے۔ وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق النافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعدو کے بعد مضاف الیہ پوشیدہ ہے اور منوی ہے، یعنی اس تنبیہ کے بعد وہ جو اما بعدوں میں بحثیں ہیں وہی اما بعدوں والی بحث یہاں ہے۔ یہ مبنی ہے ضمہ پر اور مضاف الیہ محذوف اور منوی ہے نیت میں، یعنی بعد ہذا فما بلت قائما بعد وانما رفع هذا الحديث۔ دیکھو عبد الکریم نے سند پہنچائی حضرت عمر تک، اور پھر آگے واقعہ حضور کا بیان کیا کہ حضور نے فرمایا لا تبل قائما۔ یہ حدیث کو جو مرفوع کیا ہے وہ عبد الکریم نے کیا ہے۔ وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَحْدِ الْحَدِيثِ ضَعَفَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ۔ دیکھو ائمہ جرح و تعدیل متعین ہے، ہر شخص کو راویوں پر جرح کرنے کا حق نہیں۔ اس دور میں راویوں پر جرح کرنے والے یا تعدیل کرنے والے ائمہ متعین تھے۔ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ انہی میں سے ہیں۔ سختیان کے معنی ہے چھوٹے جانور کی کھال، ایک تو بھینس کی گائے کی کھال ہے، ایک بکرے کی اور بھیڑ کی کھال ہے۔ یہ جو بکروں کی اور بھیڑوں کی کھالیں ہیں یہ سختیان کہلاتی ہیں۔ کون سی زبان میں اللہ جانے، کون سی زبان میں، عربی لفظ نہیں۔ حضرت ایوب کے یہاں یہ کاروبار چھوٹے جانوروں کی کھالوں کے بیچنے خریدنے کا کاروبار تھا، اس لیے یہ سختیانی کہلاتے تھے، اور بڑے محدث ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے۔ ضعفه ایوب السختیانی وتکلم فیہ، یہ ایک سند ہوئی۔ وروى عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ اسلمت وهذا اصح من حدیث عبد الکریم۔ دیکھو یہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کا فیصلہ صحیح ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 90% یوں اور 10%، یہ فیصلہ 10% میں آتا ہے۔ دیکھو ایک طرف یہ سند ہے اور اس سے حدیث مرفوع ہو رہی ہے، اور ایک طرف یہ سند ہے اور اس سے حدیث موقوف ہو رہی ہے، یعنی حضرت عمر کا قول۔ تو یہاں احتیاط کی بات یہ تھی کہ اس کو ترجیح دی جائے جو حدیث موقوف ہو رہی ہے، اس احتیاط کی بات بھی ہے، اور قاعدے اور ضابطے کے مطابق بھی یہی راجح ہے۔ کیوں؟ عبید اللہ مضبوط راوی ہے، عبد الکریم کی روایت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے احتیاط کی بات بھی ادھر ہے
اور ضابطوں سے بھی یہی حدیث راجح ہے. اس لیے امام ترمذی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ صحیح ہے اور ان کے مزاج کے خلاف نہیں، ان کے مزاج کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے. احتیاط والا فیصلہ، یعنی حدیث کو حضور کی حدیث بتانا اور حضور کی حدیث سے ہٹانا، یہ ہٹانا احتیاط کی بات ہے، اور حضور کی حدیث بتانا یہ بے احتیاطی کی بات ہے. تو حضرت نے احتیاط والا ہی فیصلہ کیا ہے، مگر یہ فیصلہ کیونکہ ضوابط کے مطابق ہے لہذا یہ فیصلہ امام ترمذی کا صحیح ہے اور یہ 10% میں جاتا ہے. باب میں ایک دوسری روایت ہے حضرت بریدہ کی. کہاں ہے؟ مسند بزار میں ہے. مسند بزار آئی نہیں، چھپ کر آئی نہیں ابھی. امام ترمذی علیہ الرحمہ کے تو مسودات میں ہے، خود امام ترمذی کی جو مسموعات ہیں ان میں حضرت بریدہ کی روایت ہے، مگر امام ترمذی کے مسودات کاپیاں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. اب جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں مسند بزار میں امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث غیر محفوظ. ارے وہ کیا حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، ہوائی بحث. مسند بزار بھی نہیں. بہرحال امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وفی الباب جو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ غیر محفوظ ہے. یہ جو حضرت کا ارشاد ہے یہ ہمارے لیے تو ایک ہوائی بات ہے. ہمارے سامنے سند ہو، متن ہو تو ہم فیصلہ کریں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے امام ترمذی علیہ الرحمہ کی اس روایت اس بات پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ امام ترمذی کی یہ بات صحیح نہیں ہے. رواہ البزار باسناد جید. علامہ عینی کہتے ہیں کہ مسند بزار میں اس کی شاندار سند ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ جو بات فرمائی ہے ان کی اپنی کاپیوں میں جو سند ہے اس کے اعتبار سے فرمائی ہے، لیکن دوسرے محدث کے پاس اس کی عمدہ سند موجود ہے. وحدیث بریدہ فی ھذا غیر محفوظ. اس کے بعد حضرت مسئلہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ حضرت کو ابھی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے، اگلے باب کی جو روایت آ رہی ہے وہ لاؤ پھر مسئلہ بیان کرو، مگر حضرت کو صبر نہیں آیا تو وہاں تک کون انتظار کرے. لاؤ ابھی مسئلہ بیان کر دو. چلو فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اسلامی تہذیب کے خلاف. جائز تو ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو کوئی سر کوڑ نہیں دے گا، مگر ایسا کرنا یہ اسلامی تہذیب کے خلاف. بس یہ ہے مسئلہ. وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا عَلَى التَّعْدِيبِ. اس کا مفہوم میں نے بتایا، عَلَى التَّعْدِيبِ یعنی اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. یہ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ مشکات میں آپ نے کتاب الآداب پڑھی ہے، پھر اس کتاب الآداب میں بہت سارے ابواب ہیں. وہ کتاب الآداب کے تحت میں جتنے ابواب ہیں وہ سب اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کا بیان ہے. لہذا جو اسلامی تہذیب ہے ادب اور سلیقے کی بات ہے. دیکھو ادب اور سلیقہ تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ادب اور سلیقے کی بات اختیار کرتا ہے؟ نہیں. یہ ترجمہ تو تعدیب کا ادب سکھلانا، لفظ تعدیب کا ترجمہ ہے ادب سکھلانا، سلیقہ سکھلانا. یہ لفظی ترجمہ تو ہے لیکن مراد ہے اسلامی تہذیب کی بات. یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، بیٹھ کر کرے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا عَلَى التَّعْدِيبِ. عَلَى التَّعْدِيبِ اے محمول عَلَى التَّعْدِيبِ. یہ جو نہیں ہے یہ نہیں محمول ہے تعدیب پر. لا عَلَى التَّحْرِيمِ اے لَيْسَ بِمَحْمُولٍ عَلَى التَّحْرِيمِ. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں، حرام نہیں ہے یعنی کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. دلیل حدیث تو یہ آئی. دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گنوار پن ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ گنوار پن ہے. گواروں کا کام ہے، جاہلوں کا، فساق و فجار کا کام ہے. تو حضرت ابن مسعود کا یہ جملہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گنوار پن ہے، معلوم ہوا کہ یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. اسلامی تہذیب گنوار پن کی اجازت نہیں دیتی، سلیقہ مندی کی تعلیم دیتی. تو حضرت ابن مسعود کے اس قول کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیے تو اب مفہوم یہ ہوا کہ یہ جو ممانعت ہے لا تبل قائما، یہ جو ممانعت ہے یہ تحریم کے طور پر نہیں ہے، تعدید کے طور پر. وقد روی عن عبد اللہ بن مسعود قال ان من الجفاء، جفا ان کا ترجمہ کیا ہے میں نے گنوار پن. ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. دیکھو یہ وہ تیسرے دور کی کتابیں ہیں جب ان بزرگوں کو صحابہ اور تابعین کے اقوال سے بیزاری ہو گئی تھی کہ صحابہ تابعین کے اقوال نہیں چاہیے، صرف کتاب میں حدیث مرفوع لاؤ. مگر جب حدیث مرفوع کے معنی متعین کرنے کا وقت آتا ہے تو جک مار کر کے صحابہ اور تابعین کے اقوال لانے پڑتے ہیں. ان صحابہ اور تابعین کے اقوال سے چارہ ہی نہیں ہے، مفر ہی نہیں. حضرت ابن مسعود کا یہ ارشاد لائے بغیر امام ترمذی اپنی بات ثابت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ حدیثوں کا مطلب صحابہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور انہوں نے جو معنی متعین کیے ہیں وہی معنی لینے پڑیں گے. ہم کون ہوتے ہیں ان سے آگے جانے والے؟ اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا اور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو جائز ہے، جائز ہے. اسلامی تہذیب کے بھی خلاف نہیں ہے، اس صورت میں اسلامی تہذیب کے بھی خلاف نہیں ہے. خود حضور نے اگلے باب میں روایت آ رہی ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لہذا آج بھی اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف نہیں. اسلامی تہذیب کے خلاف کب ہے؟ جو کوئی عذر نہیں اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے. اور اس کو حضرت نے امام ترمذی نے یہ کہا کہ یہ سلیقہ مندی کے خلاف ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے. اس پر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ اب یہ مسئلہ نہیں، یہ جو امام ترمذی مسئلہ بیان کرتے ہیں اب یہ مسئلہ نہیں، بلکہ اب بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے. بس اگر کوئی بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو گنہگار ہوگا. یہ حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ نے فرمایا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے مسئلے بدلتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر زمانے کی تغیر کا اور زمانے کی تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہے. جیسے اذان، امامت وغیرہ پر اجرت لینا حرام تھا، لیکن جب اسلامی حکومتوں میں زوال آ گیا اور ان کاموں کے لیے وظیفے دینے والی اسلامی حکومتیں رہی نہیں تو حالات بدلے. اب علماء نے سوچا کہ اگر امامت پر، اذان دینے پر، قرآن پڑھانے پر، دین پڑھانے پر تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تو اسلام دین کا سارا ہی کام معطل ہو جائے گا. اسی مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی مکتب پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی دین پڑھانے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنے پیٹ کی فکر ہے. تو یہ جو حالات بدلے تو علماء نے مسئلہ بدلا اور یہ کہا کہ اب ان حالات میں اجازت ہے ان پر تنخواہ دینے کی بھی اور لینے کی. یا جیسے شروع میں جب بینکیں قائم ہوئی تو جو پیسہ بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں فکس ڈپازٹ میں رکھے جاتے تھے اس پر جو سود ملتا تھا
تو مفتیوں نے کبھی سود لینا حرام ہے، سود لینا دینا سب حرام ہے. تو مسلمانوں نے بینکوں میں سے سود نہیں اٹھایا تو بینکوں میں وہ سود الگ جمع ہوتا رہا. مسلمانوں نے جو نہیں اٹھایا وہ الگ جمع ہوتا رہا. وہ بہت بڑی رقم بن گئی. تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا. اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، پارلیمنٹ انگریزوں کی حکومت تھی، تب بھی پارلیمنٹ تھی. پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ یہ اتنی بڑی رقم جمع ہے، کیا کی جائے. تو پارلیمنٹ کیونکہ انگریزوں کی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم تقسیم کر کے 3 کاموں میں دے دی جائے. ایک تو انگلینڈ کے جتنے چرچے ہیں ان کو دے دی جائے. عیسائیوں کے جو چرچے ہیں ان کو 1/3 تو ان کو دے دی جائے، اور 1/3 دے دی جائے مشنری کو، یعنی عیسائیوں کا جو تبلیغی تحریک ہے 1/3 ان کو دے دی جائے، اور 1/3 دے دی جائے حکومت کو، حکومت اپنے کاموں میں استعمال کرے. چنانچہ وہ ساری رقمیں دے دی گئی. تو حکومت نے جو لیا وہ تو حکومت نے لیا، لیکن جو چرچوں کو دیا گیا، آج انگلینڈ میں جاؤ بڑے بڑے ہاتھیوں جیسے چرچ کھڑے ہیں، وہ سارے چرچ ان رقموں سے بنے ہیں. اور اسی رقموں سے انگریزوں نے، عیسائیوں نے ساری دنیا میں عیسائیت کے پھیلانے کی تحریک تیز کر دی. جب یہ حادثہ پیش آیا، پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا، تو مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو بینک کا سود ہے یہ بینک میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کا لے لینا واجب ہے. اب دیکھو حالات بدلنے سے کیسے مسئلے بدلتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ صرف مشرکین ہی کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ تو فساق و فجار بے دین لوگوں کا شعار بن گیا. اور جب کوئی چیز کسی کا شعار بن جائے تو جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. لہذا اس ضابطے سے اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف اولا، تہذیب کے خلاف، ادب کے خلاف یہ نہیں رہا. اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی. اگر کوئی بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب فتویٰ اس پر ہے. لہذا امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو بات فرمائی ہے وہ ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن وہ اس زمانے کی تھی. اس زمانے میں فتویٰ یہ نہیں. اس وقت میں فتویٰ کراہت تحریمی کا ہے بغیر عذر. باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک. اس باب کی روایت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. سباطہ کے معنی حاشیے میں لکھے ہوں گے الکناسہ، موضع یرما فیہ التراب والاوساخ وما یکنس من المنازل. گھروں میں سے جو جھاڑو دے کر کوڑا نکلتا ہے اور میل کچیل اور مٹی وغیرہ ڈالنے کی جگہ، یعنی کوڑی لفظ میں نے اس لیے نہیں بولا پہلے کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں جانوروں کا گوبر ڈالا جاتا ہے. یہ کناسہ سباتا نہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے مزبلۃ. اور آگے روایت آئے گی کہ حضور نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، وہاں مزبلہ لفظ آئے گا. اور زبلن کے معنی ہے سرقین، گوبر. تو دیہاتوں میں جہاں گوبر ڈالا جاتا ہے یہ کناسہ نہیں، سباتا نہیں، یہ تو مزبلہ ہے. اور طالب علم اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں یہ فرق کر کے بتا رہا ہوں. یہ حاشیے میں جو لکھے مانا وہ ہے گھر میں سے جھاڑو دے کر جھاڑو ڈال دی، کوئی اور ٹوٹا پھوٹا کوڑا کباڑ وہ ڈال دیا، مٹی پھٹی بیکار ہے وہ ڈال دی. اس کو اردو میں کہتے ہیں کوڑی. وہ جو گوبر ڈالتے ہیں گاؤں سے باہر اسے کوڑی نہیں کہتے. کوڑی اس کو کہتے ہیں جہاں یہ سب بیکار چیزیں ڈالی جائیں.
دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں تو گھروں سے آنگن ہے، صحن کے بعد کوئی جگہ ہوتی ہے، وہیں یہ سب ڈالا جاتا ہے، جھاڑو دے کر وہیں جا کے ڈال دیں. تو بچہ پوچھے گا امی کہاں لگا؟ کوڑی میں ڈال. کوڑی میں ڈال یعنی وہی صحن کے پاس میں جہاں سے کوڑا پڑتا ہے وہاں کوڑی میں ڈال. اب شہروں میں ڈسٹ بین آ گئے، ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اسی میں سب کوڑا ڈالا جاتا ہے. یہ جو ڈبہ رکھا ہے یہ ہے کناسا اور سوباتا، یہ ہے کوڑی جس میں کوڑا ڈالا جاتا ہے، گھر کا کوڑا ڈالا جاتا ہے. اور وہ جو مزبلہ ہے جہاں گوبر ڈالا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق کرو. طالب علم میں فرق نہیں کرتے، وہ یہی سمجھتے ہیں وہ گوبر ڈالنے کی گاؤں سے باہر جگہ ہے، وہ اس کو عربی میں کناسا اور سوباتا کہتے ہی نہیں، اس کو تو مزبلہ کہتے ہیں. پھر یہ جو کناسا جو ہے سوباتا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ہر گھر کا الگ ہے. آپ محلے میں جائیے تو ہر گھر کے اندر کوڑی ڈالنے کی ایک جگہ ڈبہ رکھا ہوا ہے. دیہاتوں میں ہر گھر کے سامنے صحن کے پاس کہیں ایک جگہ ہے جہاں گھر کا کوڑا ڈالتے ہیں. اور ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے سارے محلے کی، سارے گاؤں کا کوڑا ڈالنے کی. جیسے دیوبند کی سڑکوں پر گزرو تو جگہ جگہ سارے محلے کا کوڑا پڑا ہوگا، وہ سارا کو سڑک پر کوڑا آئے گا سارے محلے کا، اور وہاں سے پھر بنگی اٹھا جائیں گے. یہ صبح تو قومی ہے. اور جو ہر گھر میں ڈسٹ بین ہے وہ صبح تو قومی نہیں ہے، وہ تو ایک گھر کی کوڑی ہے. تو ایک گھر کی کوڑی اور ہے اور سارے محلے کی اور سارے گاؤں کی کوڑی اور ہے. اور اس کی نظیر یہاں دیوبند میں جو سڑکوں پر کوڑا اکٹھا ہوتا ہے سارے محلے کا، یہ صبح تو قومی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں حضور نے کھڑے کھڑے پانی پیشاب فرمایا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں استنجے کے لیے نہیں وضو کے لیے پانی لے کر آیا. یہ در حقیقت چونکہ حضور کو پیشاب کرنا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد حضور وضو فرما لیا کرتے تھے، تو یہ طہارت کا پانی لفظ وضو ہے. وضو کے معنی طہارت کا پانی. اس میں وضو کرو تو بھی وضو ہے، پیشاب کے بعد استنجا کرو تو وہ بھی وضو ہے. لفظ وضو عام ہے، طہارت کا پانی لے کر آئے. تو اب یہ پانی لے کر آئے ہیں تاکہ پیشاب کر کے حضور طہارت فرمائیں گے اور پھر وضو فرمائیں گے. اور کہا میں پانی لے کر آیا اور میں نے حضور کے قریب میں وہ پانی رکھ کر میں جانے لگا. تو حضور نے فرمایا جاؤ مت رکو، اور فرمایا کہ میرے پیچھے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب حضور ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، اور حضور نے کھڑے کھڑے اس کوڑی پر پیشاب فرمایا. پھر کیا؟ پھر ہوا ہوگا، پھر حضور نے استنجا کیا ہوگا، پھر وضو فرمائی ہوگی. اس کا حدیث میں ذکر نہیں، بحدیث یہیں تک پوری ہوئی کہ وہ کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں اور ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، اور حضور نے کوڑی پر کھڑے کھڑے پیشاب فرمائی. پھر سوال ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب فرمائی تو پھر پانی سے طہارت کھڑے کھڑے کیسے کی ہوگی؟ یہ فضول سوال ہے. یہ فضول سوال ہے. اس میں کہاں ہے حدیث میں کہ حضور نے کھڑے کھڑے طہارت کی تھی؟ حدیث میں تو نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے طہارت کی تھی. یہ تو خاموش ہے، یہ تو مضمون ہے ہی نہیں حدیث میں. لہذا جیسے بھی طہارت کی ہوگی. حدیث میں جتنا مضمون ہے اس پر کوئی اشکال ہوتا ہو تو بولو. اپنی طرف سے گھڑ کر کے مضمون حدیث میں بڑھانا اور پھر اشکال کرنا یہ پاگل پن ہے. جتنا حدیث میں ہے جو خاموش ہے، جو مضمون چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن سے کیوں متعین کرتے ہیں کہ حضور نے کھڑے کھڑے طہارت کی ہوگی اور پھر سوال کہ کیسے کی ہوگی؟ یہ بیکار باتیں ہیں. یہ ہمیشہ سے لے یاد رکھو، حدیث میں جتنا ہے اس پر کوئی اشکال ہو بولو. جو چیزیں حدیث میں نہیں ہے چھوڑ دی گئی ہیں، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس بارے میں آپ کو کوئی زبردستی اس کی صورت تجویز نہیں کرنی چاہیے. اور کوئی زبردستی صورت تجویز کی اور پھر اس پر اشکال کھڑا کیا، یہ بیکار بات. بہرحال حدیث سے دو باتیں نکلی. ایک تو کہ حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب. دوسری بات یہ نکلی کہ دوسرے کی موجودگی میں حضور نے پیشاب. حضرت حذیفہ پیچھے کھڑے ہیں اور ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں. معلوم ہوا پردہ کرنے کی یہ بھی ایک صورت ہے.
جو استنجے کی روایات میں ہے کہ حضور استنجے جاتے تھے تو بہت دور نکل جاتے تھے، وہ بھی ہے۔ باقی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اب گھروں میں جتنے بیت الخلا ہیں وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بیت الخلا کرنے والا چھوٹا بڑا استنجا بھی کرتا ہے، مگر کیواڑ بند کر دیتا ہے، کیواڑ بند کر دیتا، پردہ ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ کھڑے ہیں، منہ ان کا ادھر کر دیا تو پردہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کی موجودگی میں بھی چھوٹا اور بڑا استنجا کر سکتے، بشرطے کہ پردہ ہو۔ دوسرے کی موجودگی میں بھی چھوٹا بڑا استنجا کر سکتے ہیں بشرطے کہ پردہ ہو۔ پردے کی ایک شکل یہ کہ منہ ادھر کروا دیا، پردے کی شکل یہ کہ بیت الخلا کا دروازہ بھیڑ دیا، پردہ ہو گیا۔ اب لوگوں کی موجودگی میں بھی چھوٹا بڑا استنجا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ نکلی کہ حضور نے جو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، کیوں؟ اس حدیث سے جو صاف بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں بیٹھنے کی صورت نہیں تھی، اس لیے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمائی۔ شارحین کرام نے اور احتمال نکالے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور کے گھٹنے میں تکلیف تھی جسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شرحوں میں ایک لفظ آئے گا مقبلۃ، بعد سے میم حمزہ بے بعد اور بولتا، مقبلہ کہتے ہیں یہ جو گھٹنے دو ہڈیاں جڑتی ان کے بیچ میں جو لیس دار مادہ ہے وہ مقبلہ ہے۔ تو حضور کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اس کے لیے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ یہ شارحین نے احتمال نکالا۔ کسی نے کہا حضور کے پیٹھ میں تکلیف تھی اور پیٹھ کی تکلیف کا علاج ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تھا، تو اس لیے حضور نے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے بطور علاج۔ یہ بھی شارحین نے ایک احتمال نکالا ہے، کسی روایت میں نہیں۔ لہذا اب 3 عذر ہے۔ ایک عذرت یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہو، تو یہ بھی عذر ہے، اس عذر میں جائز۔ یا کوئی ایسا موقع ہے کہ وہاں بیٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ میں ایک بہت پرانا قصہ ہے، سفر کرتا ہوا، بس سے سفر کرتا ہوا احمد آباد رکا بس اسٹینڈ پر، اور بڑے زور کا پیشاب آ رہا، جہاں پیشاب کرنے کی جگہ ہے وہاں جاؤں تو کہیں بیٹھنے سب پانی پانی اور سب گندا پھندا، کوئی جگہ ڈھونڈی کہیں پہ جگہ ہی نہیں، اور اگلی بس روانہ ہونے والی ہے۔ تو پھر میں نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر کے ڈیلا کر کے چلا گیا۔ تو اب ایسی کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو مناسب، یہ بھی ایک عذر ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے۔ دیکھو حضور نے کوڑی پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے، یا کوئی بیماری ہے جس وجہ بیٹھا نہیں جاتا۔ مجھے یاد ہے میں نے بواسیر کا آپریشن کروایا تھا مظفر نگر میں، تو 1 ہفتے تک اتنی تکلیف تھی اور 1 ہفتے تک میں نے کھڑے کھڑے ہی پیشاب کیے، بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اب ایسا عذر ہو بیٹھا نہ جاتا ہو، یا ایسا عذر ہو کہ بیٹھ کر کے کرنے کی جگہ نہ ہو، یا کسی بیماری کا علاج ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہو، یہ سب آزار ہیں، ان آزار میں جائز۔ اور ان کے علاوہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پہلے اسلامی تہذیب کے خلاف تھا صرف بس، اور اب مکروہ تحریمی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال عليها قائما فاتيته بوضوء فذهبت لاتاخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه۔ دیکھو اوپر یہ روایت تھی امام اعمش، 2 طالب علم اور ہیں جو ابو وائل کے شاگرد ہیں، وہ بھی حدیث کی سند اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ وہکذا، یعنی اوپر جیسی سند آئی ایسی، وہکذا روا منصور وعبیدۃ الضبی عن ابی وائل عن حذیفۃ مثل روایت الاعمش۔ یہ ابو وائل کے 3 شاگرد ہوئے، اعمش، منصور اور عبیدہ، ان تینوں کی سند یہ ہے ان ابی وائل ان حذیفہ۔ 2 آدمی اور ہیں اور وہ دونوں بھی بہت بڑے ہیں، یہ تین بھی بہت بڑے ہیں، اعمش
وہ معمولی آدمی نہیں ہے، امام ہے۔ عبیدہ، منصور، یہ تینوں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ایسے ہی دوسرے دو ہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے حضرات دونوں ہیں، وہ اس حدیث کی سند کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے استاد حماد ہے، وہ بہت بڑے محدث ہیں، اور جس محدث کے یہاں امام ابو حنیفہ 17 سال ان کے دروازے پر پڑے رہے، مگر پھر بھی ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں۔ عجیب و غریب حماقت کی بات ہے۔ یعنی یہ بڑا محدث، حماد کی روایتیں سب کتابوں میں، اور حماد بن ابی سلیمان بڑے محدثین میں ہیں، ان کے دروازے پر 17 سال امام ابو حنیفہ نے قیام کیا ہے، پھر بھی ابو حنیفہ کو 17 ہی حدیث ہے۔ ناطقاں سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے۔ دوسرے اسی درجے کے ہیں امام عاصم، یہ وہ قرات والے عاصم، قرات میں جو امام عاصم ہے وہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے دو شاگردوں میں سے حفص کی قرات ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جو حفص ہیں یہ امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ یہ دونوں حضرات کیا سند پیش کرتے ہیں؟ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ۔ دیکھو اب سند کا آخر حضرت حذیفہ نہیں رہے، حضرت مغیرہ ہو گئے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام ترمذی علیہ الرحمہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت حذیفہ